the king of Abraham. All hail the great I am. He's the only king who died but he rose again. یہ منظر ہے میریلینڈ کے ایک افریقن امریکن چرچ میں ایسٹر کی صبح کا. افریقن امریکنز کی ایک بڑی تعداد عیسائیت کے پیروکار ہے اور بیپٹسٹ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، جس کا طرز عبادت کسی بھی دوسرے فرقے یا مذہب سے کافی مختلف نظر آتا ہے. یہاں عبادت کا آغاز حمد و ثنا سے ہوتا ہے، جو میوزک کے ساتھ اس قدر جوشیلے انداز سے کی جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. موسیقی ہمارے لوگوں کے اندر موجود آزادی کے احساس کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے. جب میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھے، تب بھی میرے پاس ایک گیت تھا. Let's trace it back. You had the old Negro spirituals. You had the old African American. دیکھا جائے تو ہمارے پاس پہلے سیاہ فاموں کے روحانی گیت ہوتے تھے، پھر ایسے گیت جن میں ایک شخص ایک مصرع گاتا تھا اور باقی لوگ دوسرا. Sentence, I love the Lord, he heard my cry. And then you'd have the response that would be a musical response. I love the Lord, he heard my cry. And you had that type music. Then of course you had the birth. اور پھر آیا گاسپل میوزک، جس میں خوشی اور خوشخبری کی جھلک تھی. With a message, music with a good news message. سولہ سو 19 میں شمالی امریکہ کے ساحل پر وہ بحری جہاز اترا جس نے یہاں افریقیوں کے دور غلامی کی بنیاد رکھی. افریقہ سے لائے گئے 20 افراد کو ورجینیا میں غلاموں کے طور پر بیچ دیا گیا اور آئندہ 350 سال تک افریقن امریکنز کے تشخص کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. 18ویں صدی میں اگرچہ بعض علاقوں میں سیاہ فام عیسائیوں کو عام گرجا گھروں میں آنے کی اجازت تھی، تاہم ان کے لیے علیحدہ نشستیں مخصوص تھیں. اس توہین آمیز رویے سے تنگ آ کر 1794 میں فلاڈیلفیا میں پہلے افریقن امریکن چرچ کی بنیاد رکھی گئی، اور آج ملک بھر میں ایسے لاکھوں چرچز ہیں جہاں یہ لوگ مل کر عبادت کرتے ہیں. I think that one of the things that the church has done. میرے خیال میں چرچ ایک طرح سے افریقن امریکن کمیونٹی کا مرکز بن گیا ہے. ہمیں یہاں غلام بنا کے لایا گیا تھا. میرے اپنے خاندان کا تعلق گنی سے نکلا، تو ہم خاندان کے ساتھ اپنا تعلق کھو چکے تھے. ماں باپ بچوں سے اور مختلف قبیلے ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے. لیکن یہاں چرچ سے مراد محض عیسائیوں کی عبادت گاہیں نہیں، بلکہ افریقن امریکن چرچز کا وہ قومی نیٹ ورک ہے جس نے غلامی اور نسل پرستی کے اندھیروں میں افریقن امریکنز کو مذہب کے سہارے اپنا راستہ تلاش کرنا سکھایا، اور جسے بلیک چرچ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے افریقن امریکنز نے متحد ہو کر اپنے ساتھ ہونے والی معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی. امریکہ میں سول رائٹس کی مہم کی ابتدا بھی افریقن امریکن چرچ میں ہی ہوئی. ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے ساتھیوں نے اس مہم میں اہم کردار ادا کیا. ریورنڈ میکلن کا کہنا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں چرچ کی اہمیت بڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی چرچ کی روایات میں کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں. تاہم ایک چیز جو نہیں بدلی وہ ہے بلیک چرچ میں نسل کا کردار. روایتی طور پر بلیک چرچ کا حصہ بننے والے گرجا گھروں میں آپ کو صرف سیاہ فام عبادت گزار ہی نظر آئیں گے. وہ چرچز جہاں گورے اور کالے مل کر عبادت کرتے ہیں بلیک چرچ میں شمار نہیں کیے جاتے. Most of our communities are very comfortable worshiping with like kind. It is the most amazing thing. We will work together. Okay, we'll go to baseball, football games together. ہمارے بیشتر لوگ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. اگرچہ ہم امریکی مل کر کام کرتے ہیں، کھیلوں کے میچ دیکھتے ہیں، لیکن عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم سب الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ بھی سیاہ فام عبادت گزاروں کی بجائے اپنے جیسوں کے ساتھ عبادت کرنے کو ترجیح دیں گے. As opposed to being in a worship setting with people of your own culture.
نسل کے کردار پر خود بلیک چرچ میں اس وقت ملگیر بحث چھڑ گئی جب 2008 کی صدارتی مہم کے دوران صدر براک اوباما کے چرچ کے پادری ریورنڈ جیرمائر رائٹ کے کچھ خطابات منظر عام پر آئے۔ تاہم افریقن امریکنز کی اکثریت کا یہی کہنا تھا کہ جیرمائر رائٹ کے بیانات بلیک چرچ کے نظریات کی ترجمانی نہیں کرتے، اور ریورنڈ میکلن کا کہنا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرنا ایک قدرتی امر ہے، نہ کہ نسل پرستی کی ایک شکل۔ جب عبادت کا وقت آتا ہے تو ہم آسانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کی موسیقی اور ثقافت ہمارے جیسی ہو۔ وقت کے اتار چڑھاؤ کے باوجود سیاسی اور معاشرتی سطح پر افریقن امریکنز کی زندگی میں چرچ کا کردار مرکزی رہا ہے، اور گاسپل میوزک کے ذریعے افریقن امریکنز نے عبادت میں اپنے کلچر کے رنگ بھر کر افریقہ سے اپنے رشتے کی چند گنی چنی گرہوں کو آج بھی مضبوطی سے باندھا ہوا ہے۔